بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 10 ستمبر بدھ کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ 2-3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ اس ریجن میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں جو میسج ہے ہمارے ناجائز حکمرانوں کے لیے کہ سنبھل جائیں اور عقل و شعور کے پردے کھولیں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کا تدارک کریں، اس کا ازالہ کریں اور اپنے اقتدار، اختیار اور عہدوں کے لیے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو برباد مت کریں۔ اور اگر وہ ایسا کریں گے اور باز نہیں آئیں گے تو ان کا انجام بھی سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، انڈونیشیا جیسے ہی حکمرانوں جیسا ہوگا، کیونکہ وہ سب کچھ پاکستان میں بھی وہ حالات موجود ہیں، وہ وجوہات موجود ہیں، وہ عناصر موجود ہیں جس کی وجہ سے سری لنکا کے عوام سڑکوں پر نکلے، بنگلہ دیش کے عوام سڑکوں پر نکلے اور نیپال کے عوام سڑکوں پر نکلے، انڈونیشیا کے عوام سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے اپنے ناجائز حکمرانوں کو، مسلط شدہ حکمرانوں کو اور طاقتور حکمرانوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ وہ تمام کی تمام حالات و واقعات پاکستان میں بھی اس سے کہیں درجے زیادہ موجود ہیں، اور لیکن ہمارے جو ناجائز حکمران ہیں وہ یہ بات سمجھ نہیں رہے، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ بہت ہی کوئی اونتری چیز ہے اور وہ عقلوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور وہ عقلوں پر پردہ ہمارے حکمرانوں پر بھی پڑا ہوا ہے۔ پہلا ہے نیپال کا لیٹسٹ جو ہوا ہے، اور اس کے باوجود کہ وہاں پہ آرمی چیف نے اقتدار سنبھال لیا ہے، کنٹرول حاصل کر لیا ہے، وہ اپیل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ حکمرانوں کے گھروں کو جلایا گیا، گاڑیوں کو جلایا گیا، اور اگلا جو نشانہ ہے وہاں کے میڈیا ہاؤسز کو بھی جلایا گیا، کیونکہ نیپال کے عوام کی آواز جو ہے وہ میڈیا آگے پہنچانے میں ناکام رہا تھا، اور وہ کمپرومائزڈ میڈیا تھا جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت، اور وہی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ بدستور پھیل رہی ہیں اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا، اور وہ خود پیسے جمع کر رہے ہیں، خود مشینری کا ارینج کر رہے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ حکمران نظر نہیں آ رہے، جبکہ حکمران ٹیکس بھی لیتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں اور پرتعیش زندگیاں بھی گزارتے ہیں۔ ووٹ عوام کا، اقتدار عوام کا ہونا چاہیے، فلاح و بہبود عوام کی ہونی چاہیے، لیکن وہ حکمران کر رہے ہیں، اور یہ لاوا اندر ہی اندر پک رہا ہے، اور یہ ہر جگہ پک رہا ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں جو اس وقت متاثر نہیں ہو سکا، تو لہٰذا نیپال کے حالات و واقعات سے سبق سیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، وہاں کے عوام اور وہاں کی حکومت اور وہاں کے حکمرانوں کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے تھے، اور حکمران صرف اور صرف اپنے مفادات اور اپنی مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، جو کہ اس وقت پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر جو ہے، کیونکہ عوام کی بات نہیں سنیں گے تو عوام تو پھر اسی طریقے سے اپنا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک چونکہ وہ والا ریاکشن نہیں آیا، رد عمل نہیں آیا، اور اس طریقے سے عوام سڑکوں پر نہیں نکلے، لیکن عوام کے سڑکوں پر نکلنے میں دیر نہیں لگتی، اور یہ آنن فانن چنگاری لگتی ہے اور یہ پھر آگ بھڑکتی ہے، اور پھر اس کے بعد سنبھلا نہیں جاتا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا جنرل عاصم منیر صاحب اور دیگر حکمرانوں سے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور جو بند کمروں میں بیٹھ کر سوچتے ہیں اس کو سوچنے کے بجائے عملی طور پر آئیں، اور جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کے ادارے آپ کو رپورٹ بیک کر رہے ہیں کہ جناب حالات بہت خراب ہیں، اس سے پہلے کہ ان جیسے ملکوں والا حال ہمارا بھی ہو جائے، کیونکہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، اور اگر 25 کروڑ کا 2% بھی باہر نکل آیا تو آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ دوسرا، عوام کا ایک تو عوامی صورتحال ہے، دوسرا آپ نے اکتفا کیا امریکہ پہ اور صدر ٹرمپ پہ، ان کے ساتھ کیا لنچ، کیونکہ جنرل باجوہ نے
پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ بہت خوش ہوتے تھے، وہ جان پومپیو کے ساتھ اور بلنکن کے ساتھ لمبی لمبی ٹیلی فون کالز آ رہی ہوتی تھی امریکی وزیر خارجہ کی، آرمی چیف جنرل باجوہ کو بڑے خوش ہوتے تھے، اور کہ جناب میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے اور میرے ساتھ 62 منٹ 65 منٹ بات ہوتی ہے، 59 منٹ بات ہوتی ہے، بہت بڑھ چڑھ کر بیان کرتے تھے۔ یہی حال اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے، کیونکہ رجیم چینج آپریشن جنرل باجوہ نے کی بائیڈن کے کہنے پہ اور بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پہ، ایک سائفر منگوایا گیا اور اس کے اکارڈنگلی کیا۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب وہ اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں اور وہاں سے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب بس پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میری ملاقات ہو گئی، لنچ ہو گیا، میں نے ان کو مائنز اینڈ منرلز آفر کر دیں اور بلے بلے، اور بس اب ہم ہیں اور وہ ہیں، اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اور عوام کو ہم نے دبا دیا ہے، سوشل میڈیا بھی دبا دیا، ڈیجیٹل میڈیا بھی دبا دیا، الیکٹرانک میڈیا بھی دبا دیا، سب کچھ کر لیا۔ یہ جنرل عاصم منیر صاحب سوچ رہے ہیں، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہو گئی ہے، اب کچھ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت زیادہ تحائف اور بہت زیادہ فوائد کس نے پہنچائے؟ وہ پہنچائے سعودی عرب نے، وہ پہنچائے UAE نے، اور حالیہ قطر نے پہنچائے، اور قطر تو اتنا زیادہ قریبی اتحادی امریکہ کا، کیونکہ طالبان کے ساتھ سارے مذاکرات دوحہ میں ہوئے، اسرائیل کے ساتھ حماس کے ساتھ مذاکرات دوحہ میں ہو رہے ہیں، اور یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد ایران نے دوحہ پہ حملہ کیا تھا، دوحہ کے امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا تھا جب حالیہ لڑائی ہوئی۔ تو یہ صورتحال اس وقت اتنا زیادہ اتحادی، لیکن کل ایک واقعہ ہوا اور دوحہ میں اسرائیل نے قطر میں فضائی حملہ کیا اور حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا، اور اس میں ابتدائی طور پر جن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور خلیل الحی محفوظ رہے، یعنی کہ مرکزی رہنما ان کے محفوظ رہے، اور جبکہ دیگر جو ہیں 6 جو ہیں وہ شہید ہوئے، ان کے بیٹے اور دیگر۔ اور رائٹرز کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے اعلیٰ اسرائیلی حکام کے حوالے سے کہ قطر میں حماس کی قیادت پر حملہ جو کیا گیا ہے، جس میں خلیل ہے اور جابر بن شامل ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی چینل ہے 12 یعنی کہ 12، اس نے ایک اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں حماس کی قیادت پر حملے کی اجازت دی، اور حماس کے ایک ذریعے نے قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کو بتایا کہ حملے کا نشانہ حماس کی مذاکراتی ٹیم تھی، اور یہ حملہ اس وقت ہوا جب حماس کے مذاکرات کار امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تازہ ترین جنگ بندی کی تجویز پر غور کرنے کے لیے ملاقات کر رہے تھے۔ اور پھر الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سیاسی بیورو کے رکن سہیل ہندی نے بتایا کہ سینئر رہنما خلیل حی اور دیگر حماس رہنماؤں کو شہید کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے، اور پھر ان کی تصویر بھی جاری ہو گئی اور وہ موجود ہیں۔ اسرائیلی حملے میں خلیل حی کے صاحبزادے حمام اور ان کے اعلیٰ معاونین میں سے ایک شہید ہو گئے، جبکہ 3 دیگر باڈی گارڈ سے رابطہ بھی اس وقت منقطع، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو حملہ ہے یہ اسرائیل نے کیا ہے، اور امریکہ کی مرضی اور منشا اس میں شامل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کی طرف سے پہلے اطلاع کر دی گئی تھی کہ یہ حملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس حملے کی پیشگی اطلاع بھی دے دی گئی تھی امریکہ کی طرف سے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دیگر خبریں ہیں اس میں اس بات کی تردید کر دی گئی قطر کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی تھی۔ یہ ساری صورتحال، یہ ساری خبر بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ پہ بہت زیادہ بھروسہ کیا جا رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بہت زیادہ بھروسہ کیا جا رہا ہے، جناب جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں اور موجودہ حکمران کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قطر جیسا اتحادی ملک جو ہے اس کے ساتھ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اور اس پہ بھی حملہ کروا دیا۔ ایک طرف
مذاکرات کے لیے ٹیم بلائی اور دوسری طرف سے یہ حملہ ہو گیا، اور لہٰذا اس کے بعد پھر UAE، سعودی عرب اور دیگر مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے بھی اس کی مذمت کی، اور ہمارے فارم 47 کے وزیر اعظم نے بھی امیر قطر سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ اظہار افسوس کیا اور اس واقعے کی مذمت کی۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سیدھا پیغام ہے، میسج ہے ہمارے بھی حکمرانوں کو کہ جناب ہم آپ کے دوست نہیں ہیں، ہم آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اس حکم پر عمل کیجئے، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، آپ کی حیثیت اس سے زیادہ کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو جناب اس لیے میں یہ کہوں گا کہ نہ ہی آپ عوام کی بات سن رہے ہیں، آپ عوام کے اندر لاوا پک رہا ہے، عوامی لاوے کو دبانے کے لیے آپ جاتے ہیں لنچ کرنے اور ان کو آفر کرتے ہیں بڑی بڑی چیزیں، زمینی ذخائر جو ہیں ہمارے قومی خزانہ وہ آفر کر دیتے ہیں، جبکہ جناب محمد بن سلمان نے بھی ان کو بہت زیادہ گفٹ کیا، UAE کے حکمرانوں نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو گفٹ کیا، اور قطر کے حکمرانوں نے تو ایک نیا نویلا جہاز ان کو آفر دے دیا، گفٹ کیا تھا، اور جس کی قیمت آئی تھنک $400 ملین بتائی جا رہی ہے۔ تو اتنا مہنگا تحفہ دیا گیا اور اس کے باوجود انہوں نے قطر کو بھی نشانہ بنایا، تو لہٰذا ان پہ اکتفا نہ کریں اور واپس آئیں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑیں، پاکستان کے دستور کے ساتھ جڑیں، جمہوریت کے ساتھ جڑیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور افاقہ ہوگا، ورنہ داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ اس سے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسے جو حکمران بہت زیادہ کلوز ہوئے اور جب وہ کام کے نہ رہے تو پھر ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ تو لہٰذا آپ کو چونکہ ایک طویل ترین فہرست بھی دی گئی ہے، وہ فہرست پوری نہیں ہو سکتی اور وہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، تو نہیں پوری ہوں گی تو پھر آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر جو ہے وہ دی ہے جناب 9 مئی کے حوالے سے کچھ سزائیں سنائی گئی ہیں، اس پہ ذرا بعد میں بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے خبردار کیا ہے مراد سعید کو، اور انہوں نے کہا کہ مراد سعید میرے وفادار ترین ساتھیوں میں سے ہیں اور حقیقی آزادی کی تحریک کا اہم ترین حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اس کے بارے میں قیاس آرائیاں بند ہونی چاہیے، اور وہ میری ہدایات پر ہی انڈر گراؤنڈ ہے، اور مجھے باوثوق ذرائع سے اطلاعات ملی تھیں کہ اس کی جان کو شدید خطرات ہیں۔ مجھے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ اس کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا کر میرے خلاف بطور گواہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے انڈر گراؤنڈ ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہر موقع پر میری ہدایات کے مطابق حقیقی آزادی کی تحریک میں فعال کردار ادا کیا۔ یہ کل کا پیغام ہے اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے اس بات کو خبردار کیا ہے کہ مراد سعید کے بارے میں کسی قسم کی چہم گوئیاں مت کی جائیں، اور وہ میری ہی ہدایت پر انڈر گراؤنڈ ہے، اور باقی بات انہوں نے بتا دی ہے۔ تو یہ تو مراد سعید کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے اور وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور اسی لیے مراد سعید صاحب اور قاسم خان سوری صاحب دونوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہاتھ لگ جائے۔ قاسم سوری صاحب تو پہنچ گئے بحفاظت امریکہ، کیونکہ ان کو بھی، قاسم سوری کو بھی پکڑ کر پریزیڈنٹ علوی کے خلاف اور جناب وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب کے خلاف ان کو استعمال کرنا مقصود تھا، اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا مقصود تھا، لیکن قاسم خان سوری بچا کے امریکہ پہنچ گئے۔ اور دوسری جانب مراد سعید کو بھی اسی طریقے سے گرفتار کر کے ان کو بھی عمران خان کے خلاف استعمال کرنا مقصود ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ملک ریاض کو کوشش کی گئی تھی ورغلا کر لانے کی پاکستان میں، اور وہ نہیں آئے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کیونکہ گراؤنڈ پہ سچویشن بہت کمزور ہے، اور حکومت بالکل نہ، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، بلوچستان میں حالات خراب، خیبر پختونخوا میں حالات خراب، بدامنی انتہا کو پہنچی ہوئی، کشمیر گلگت بلتستان میں حالات خراب، اور باقی رہی صحیح کیسر کر دی ہے
سیلاب نے پوری. تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال. میرا خیال ہے کہ آنکھیں کھول لینی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، ورنہ پھر نیپال بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، اور بنگلہ دیش بھی ہے، اور انڈونیشیا بھی ہے، اور اس کے بعد پھر قطر دوحہ جیسا واقعہ بھی موجود ہے. تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.